ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں وزیر اعظم پر فرد جرم عائد کر دی ہے اور وزیر اعظم گیلانی نے فرد جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آئندہ سماعت کو 22 فروری تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو کہ پاکستان کے 16ویں وزیر اعظم ہیں اور سرائیکی بیلٹ کے پہلے وزیر اعظم ہیں، ان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی اور کیس کی سماعت جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ وزیر اعظم اپنے وکیل اعتزاز احسن کے ہمراہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے سپریم کورٹ پہنچے۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جسٹس ناصر الملک نے کمرہ عدالت میں اعتزاز احسن سے پوچھا کہ کیا وزیر اعظم کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ اعتزاز احسن کے مثبت جواب کے بعد فاضل جج نے وزیر اعظم کو روسٹرم میں کھڑا ہونے کے لیے کہا اور 2 صفحات پر مشتمل فرد جرم وزیر اعظم کو پڑھ کر سنائی، جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم نے دیدہ و دانستہ عدالتی حکم کی تعمیل نہیں کی۔ جی، اور فرد جرم کی دستاویز پر تمام ججوں نے باری باری دستخط کیے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعظم گیلانی نے فرد جرم پڑھی۔ اعتزاز احسن موکل کو نکات سمجھاتے رہے اور عدالت نے وزیر اعظم سے استفسار کیا کہ کیا انہوں نے فرد جرم پڑھ کر سمجھ لی ہے، جس کا جواب وزیر اعظم نے اثبات میں دیا۔ This time check is brought to you by Mobilink. جیز سے ہر نیٹ ورک پر فی سیکنڈ چارجنگ کے لیے *222# ملائیں۔ Mobilink جیز اپنا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے توہین عدالت کیس کی، جس پر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ 22 فروری کو اس معاملے کی سماعت دوبارہ ہوگی، جبکہ 27 فروری کو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی شہادتیں اکٹھی ہوں گی اور ان کو عدالت میں پیش ہونے کا کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعتزاز احسن نے یہ دلیل دی تھی کہ چونکہ ان کو بیرون ملک جانا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں وقت دیا جائے۔ اس معاملے پر قانونی ماہرین سے بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، رشید رضوی صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہوئی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ افسوسناک بات ہے کہ ملک کے وزیر اعظم اس طرح سے عدالت میں اور اس سچویشن ان کو پیش آئی ہے، لیکن آئین و قانون پر اور جو عدالتی احکامات ہیں ان پر عمل درآمد بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور جو فرد جرم سارہ دی گئی ہے اس میں یہی چیز کی گئی ہے کہ آپ نے جو سوئس حکام کو خط لکھنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا 16 دسمبر 2009 کا فیصلہ تھا، 2 سال ہو چکے، 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب NRO کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا سارا کہ سپریم کورٹ کے یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ آرڈیننس ہے لہٰذا اس کو آپ اپنی پارلیمنٹ میں پیش کریں اور وہاں سے توثیق کرائیں، لیکن چونکہ اتحادی جماعتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن پارٹیز تھیں انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور سخت ری ایکشن کا امکان تھا، اس وجہ سے وہ پارلیمنٹ معاملہ ہے، اس لیے عدالتی معاملوں میں کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید الزمان صدیقی صاحب، ان سے بات کریں گے اور آج جو کارروائی رہی عام ترین سماعت کے دوران اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، ان کا تجربہ کیا کہتا ہے، ان سے پوچھیں گے۔ سعید الزمان صدیقی صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں آج جو کارروائی رہی اس میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ آگے کیا صورتحال اب پیدا ہوگی؟ دیکھیے، جو ان کو ایک موقع دیا جائے گا کہ اپنے ڈیفنس میں اگر وہ کچھ تحریری طور پر کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی گواہی پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو حق ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، اور وہ سب پیش کرنے کے بعد کورٹ کے پاس پھر یہ آپشن ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو ایگزامن کرنے کے بعد دیکھے کہ کیا واقعی کنٹمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے تو ان کو سزا مل سکتی ہے، وہ سزا جو ہے زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی ہو سکتی ہے۔ اچھا سعید الزمان صدیقی صاحب، نتیجے پہنچتا ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہوئی اور جو کچھ بھی انہوں نے کہا اس کو ان کی بدنیتی پہ منحصر نہیں، تو زیادہ چانسز کس بات کے ہیں؟ اس وقت آپ کو حکومت کی جانب سے کیس کتنا اسٹرانگ دکھائی دے رہا ہے؟ جی یہ بتائیے گا کہ زیادہ چانسز کس بات کے ہیں؟ اس وقت آپ کو حکومت کی جانب سے کیس اسٹرانگ دکھائی دے رہا ہے؟ کیا وہ اپنے ڈیفینڈ پر پورا اتر رہے ہیں؟ اس سے تو کوئی کمنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کورٹ سامنے یہ معاملہ ہے اور اس لیے اس پہ کوئی بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ نظر آ رہا تھا، جو کچھ اب تک ہو چکا ہے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہی موقف ہے کہ میں خط نہیں لکھوں گا،
لیکن اگر ان کا موقف یہ سادہ سا یہی ہے تو پھر تو اس میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے 2 فروری کو جب کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو طلب کر رہے ہیں ہم 13 فروری کو اور ان پر توہین عدالت کے مقدمے میں فرد جرم عائد کی جائے گی. اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل بھی کی گئی تھی جس پر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی اور اعتزاز احسن صاحب نے دل کھول کر دلائل دیے. وہ انٹرا کورٹ اپیل بھی مسترد کر دی گئی. آج وزیر اعظم صاحب پیش ہوئے، اس سے پہلے بھی اعتزاز احسن صاحب دلائل دے چکے ہیں. اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ کیا بے گناہی رہ گئی ہے جو وہ پروف کر پائیں گے عدالت کے سامنے؟ دیکھیے، ظاہری طور پر تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ابھی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ان کے پاس کوئی اور بھی کوئی بھی عذر ان کے پاس موجود ہے. جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ تو اس سے تو یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں نے مدولی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے اپیل میں جو آرگومنٹ دیے اس سے بھی کورٹ مطمئن نہیں تھا، اس لیے اس کو رد کر دیا گیا تھا. تو اب دیکھنا پڑے گا کیا اور کوئی نیا آرگومنٹ لے کے آتے ہیں یا نہیں. تو آپ اگر کیا وہ سمجھتے کوئی نئی بات لاتے ہیں، کوئی نیا آرگومنٹ پیش کرتے ہیں تو پھر کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے دیکھے کہ کیا واقعی یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اچھا، آپ سابق جسٹس بھی رہے ہیں اور قانونی ماہر بھی ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ یہ معاملہ مزید کتنے دن تک چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ کب تک فیصلہ کر دے گی سپریم کورٹ؟ جب کورٹ کا تعلق ہے یہ تو سمری پروسیڈنگز ہوتی ہیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی لمبا پروسیجر تو نہیں ہے اس کا. صرف ان کو اپنے دفاع میں کہنے کا ہوگا، وہ کہنے کے بعد کورٹ اس کا فیصلہ فوری طور پر کر سکتی ہے. اچھا، تو عدالت اگر اس میں کوئی نیا کوئی پوائنٹ ریز کیا گیا اور اس میں کوئی اور نئی بحث شروع کی گئی تو اس میں پھر کچھ ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس طرح سے ممکنہ طور پر امیونٹی کا معاملہ ڈسکس ہو سکتا ہے صدر صاحب کی؟ ہلو جی، سعید الزمان صدیقی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اعتزاز احسن صاحب یہ پیش ہو کے کہتے ہیں کہ صدر صاحب کے لیے خط وہاں پر سوئس مقدمات کے لیے خط اس لیے نہیں لکھا گیا سوئس حکام کو کیونکہ صدر صاحب کو تو امیونٹی حاصل ہے، تو اس میں وزیر اعظم کا تو کوئی قصور نہیں، تو وہاں پر ایک نئی بحث نہیں کھل جائے گی کہ آرٹیکل 248 کو جو امیونٹی کے حوالے سے بات کرتا ہے اس کو ڈسکس کیا جائے؟ جی، اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر 248 کو ڈیفنس میں ریز تو کیا تھا. سب سے پہلی بات پرائم منسٹر نے یہی کی تھی جب پہلی دفعہ کورٹ میں وہ آئے تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ 248 کی وجہ سے انہوں نے خط نہیں لکھا. لیکن جب بعد میں بحث چلی تو اعتزاز احسن صاحب نے اس کو 248 پہ بحث نہیں کی اور اس پر کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، تو اس لیے کورٹ نے ان کی اپیل بھی رد کر دی اور ان کے پر فرض جرم بھی عائد ہو گئی. تو سعید الزمان صدیقی صاحب، جو آرٹیکل 248 ہے ہمیں بتائیے گا کہ وہ اصل میں کہتا کیا ہے؟ جی، کہتا تو کچھ نہیں ہے، کہتا تو سیدھی سی بات ہے کہ صدر پاکستان یا کوئی گورنر جو ہیں چاروں پروونسز کے، ان کے اوپر کوئی فوجداری مقدمہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے منصب پر قائم ہے. لیکن وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی جب پچھلی دفعہ عدالت میں پیش ہوئے تھے 19 جنوری کو، تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ دنیا بھر میں وزیر اعظم کو اور اس کے علاوہ صدر کو، یہاں تک کہ وزیر خارجہ کو امیونٹی حاصل ہے. کس حد تک درست ہے یہ بات؟ امیونٹی صرف پریزیڈنٹ کو ہے یا چاروں گورنروں کو ہے؟ اس کے علاوہ کسی اور کو امیونٹی حاصل نہیں ہے. جو امیونٹی وہ جو تذکرہ کرا ہے جس کا پرائم منسٹر صاحب نے، وہ امیونٹی ان کے آفیشیل ورک کے متعلق ہے، یعنی جو آفیشیل طور پر جو وہ کام کرتے ہیں وہ اس کے اوپر امیونٹی ہے کہ وہ جواب دہ نہیں ہے کسی کورٹ کے سامنے اس کام کے لیے جو وہ اپنی عہدے کی مناسبت سے جو کام کرتے ہیں. لیکن جسٹس صاحب، یہاں پر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم کے وکیل یہ فرما چکے ہیں عدالت میں کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا اور آرٹیکل 248B کے تحت انہیں سزا بھی نہیں ہو سکتی. جی، یہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. یہ تو ان کا آرگومنٹ تھا. اگر ایسا ہوتا، اگر کورٹ اس کو ایکسپٹ کر لیتی تو پھر ان پہ فرض جرم بھی عائد نہیں ہوتی. اچھا، تو اس کے مطلب یہ کہ کورٹ نے وہ ان کا آرگومنٹ ایکسپٹ نہیں کیا. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ کیا سپریم کورٹ، یہ تو آئین کے آرٹیکل میں تو یہ درج ہے، آئین میں تو یہ درج ہے کہ صدر کو 248 کے تحت استثناء حاصل ہے اور چاروں گورنرز کو بھی، تو سپریم کورٹ اس کی کیا تشریح کر سکتی ہے اور کیا ممکنہ طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ نہیں جی اس معاملے میں ان کو استثناء حاصل نہیں ہے، اور وہ کن گراؤنڈز پر ہوگا؟ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ استثناء کیا اس میں اس کو خواہ مخواہ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں. استثناء سے کیا تعلق ہے اس کا خط لکھنے سے؟
خط لکھنے سے استثنا کا کوئی تعلق نہیں ہے. استثنا کا تعلق ان پر فرض جرم عائد ہونے سے ہے. کوئی لیکن سعید الزمان صدیقی صاحب، حکومت کی جانب سے یہ چیز ریلیٹ کی جا رہی ہے نا کہ ہم خط اسی لیے نہیں لکھ رہے ہیں کیونکہ امیونٹی حاصل ہے صدر آصف علی زرداری کو. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ خط تب تک نہیں لکھا جائے گا جب تک صدر آصف علی زرداری صدر کے عہدے پر فائز ہیں. جی، لیکن اس کا فیصلہ تو کورٹ کرے گی. اس کے فیصلہ تو کورٹ کرے گی کس حد تک استثنا حاصل ہے. کیا خط لکھنے سے استثنا مجروح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کا فیصلہ تو کورٹ کرے گی. کورٹ نے تو ان کو خط لکھنے کو کہا ہے. تو اگر وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کنوکٹ ہو جاتے ہیں کورٹ آف کنٹیمپٹ کے، تو کیا پارلیمنٹ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے انہیں بچانے میں؟ جی، کوئی بھی کردار کیا ادا کر سکتی ہے. اس میں تو جو سزا ہوتی ہے کورٹوں سے، تو اس کے لیے صرف ایک ہی آرٹیکل ہے 45 جس کے تحت پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ سزا معاف کر دے. لیکن سزا معاف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جو کنوکشن ہوتا ہے، کنوکشن کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، سزا کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی. اچھا، تو اگر گیلانی صاحب کو سزا ہو جاتی ہے، چاہے وہ 1 گھنٹے کی ہو یا 1 دن کی ہو، تو وہ کافی ہے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے بحیثیت MNA، بحیثیت پرائم منسٹر آف پاکستان. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ عدالت ان کو اس طرح سے کوئی مطلب جیل بھیجنے کی یا 1 دن کی یا 1 گھنٹے کی سزا نہ دے بلکہ ڈسکوالیفیکیشن خالی لاگو کر دے، اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ڈسکوالیفیکیشن تو خود بخود آتی ہے سزا کے بعد. ڈسکوالیفیکیشن لیکن سمجھ لیں آپ کہ ڈسکوالیفیکیشن کا جو اصل مقصد ہے وہ آدمی اس وقت ڈسکوالیفائی ہوتا ہے جب اس کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں سزا ہو. اگر سزا نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی. سعید الزمان صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ خط لکھنے کا معاملہ اور امیونٹی کا معاملہ جو ہے وہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب جو کہ اتنے سینئر وکیل ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی 2 وزرائے اعظم کو اور 1 چیف جسٹس کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، تو کیا یہ بات انہوں نے اپنے کلائنٹ کو نہیں سمجھائی ہوگی؟ اب یہ نہیں پتا کہ ان کے کلائنٹ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اور کیا انہوں نے اس میں مشورہ دیا، یہ تو مجھے نہیں پتا. لیکن یہ اپنی جگہ بات صحیح ہے کہ یہ ان کو یقیناً پتا ہوگا کہ جو کچھ 248 کی جو دائرہ کار ہے وہ کیا ہے، خط لکھنا کس حد تک اس کو مجروح کرتا ہے ان کی استثنا کو، یقیناً ڈسکس ہوا ہوگا. لیکن کیا بعد میں طے ہوا یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اور یہ جب کریں گے کورٹ میں تو اس سے پتا چلے گا. جی، بہت شکریہ آپ کا. سابق جسٹس سعید الزمان صدیقی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کی گئی